خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ بڑی شاندار آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال اٹھایا ہے اور جواب دیا نہیں ہے. عجیب بات ہے نا کہ سوال اٹھایا اور جواب نہیں دیا. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں ان کا جواب اتنا واضح ہوتا ہے کہ وہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کر لو, اب وہ آپ سے بحث کر رہا ہے کہ یہ کام کیوں کروں, اور کام بہت واضح ہے, تو آپ اس سے کہتے ہیں بھائی کیا میں پاگل ہوں, کہتے ہیں نا. تو مطلب یہ کہ جب میں ایک کام کی اتنی تاکید کر رہا ہوں, اتنا سمجھا رہا ہوں, تو کوئی تو حکمت ہوگی نا اس میں. تو کیا میں پاگل ہوں, کیا میں بیوقوف ہوں, کیا آپ بہرے ہو, کیا آپ اندھے ہو, اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں نا کہ سنائی نہیں دے رہا. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوال کیا جاتا ہے, اس کا جواب نہیں دیا جاتا, یہ بتانے کے لیے کہ یہ سوال اتنا واضح ہے کہ اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. میں جب جملہ ادھورا چھوڑوں گا نا تو آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے, تاکہ میں یہ سمجھوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں, بات سن رہے ہیں. یہ ایسا سوال ہے, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا تم خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. دو سوال اللہ نے کیے ایک سینٹنس میں. کیا تم خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو, میں نے کہا تھا نا جملہ مکمل کرنا پڑے گا, بنایا, تاکہ میں تم بیدار ہیں, جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. بس یہ سوال دے کے اللہ نے چھوڑ دیا, اس پہ غور کرتے رہو. یہ ایسا عجیب سوال ہے کہ اس کے جواب در جواب در جواب میں آپ جائیں گے نا, جب جواب دیں گے تو ایک اور سوال کھڑا ہوگا, پھر جواب دیں گے تو ایک اور سوال ہوگا, پھر جواب دیں گے تو ایک اور سوال ہوگا. وہ اتنے سوالات ہیں, ان کا جواب دیتے دیتے آپ کو سیدھا راستہ مل جائے گا کہ سیدھا راستہ ہے کیا. اصل میں دنیا میں کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو اٹھائے ہی نہیں جاتے. وہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے اس کو موضوع بنایا ہو. فزکس کی کتاب میں آپ کو کیلکولیشن ملیں گی کچھ کہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ چلیں تو اتنی دیر میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے. اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. کیمسٹری میں کچھ کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں, پڑھائے جاتے ہیں. میتھ میں جمع تفریق سکھایا جاتا ہے. لیکن دنیا میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ انسان کو کیوں بنایا گیا. اس سوال پہ کوئی ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی کام جو خود سے ہوتا ہے, اتفاق سے ہوتا ہے, اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے؟ بولے نا بھائی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں میرے سامنے ایک گلاس رکھا ہوا ہے, میں بیان کرتا ہوں, غلطی سے میرا ہاتھ اس پہ لگ گیا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا. یہ کام ہوا نا گلاس کا ٹوٹنا. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا, آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا؟ تو میں جواب میں کہوں گا توڑا نہیں ہے بھائی. بولے نا بھائی, ٹوٹ گیا ہے. تو اس سوال کے بعد پھر مزید کوئی سوال اٹھتا ہے؟ پھر آپ مزید کوئی سوال کر سکتے ہیں مجھ سے. زیادہ سے زیادہ سوری کا مطالبہ کریں گے کہ ہم نے آپ کو گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا, یا چلے غلطی سے ٹوٹ گیا تو تھوڑا آئندہ احتیاط کریں, یہی کہیں گے نا. مزید کوئی سوال نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ایسا کام ہے جو اتفاق سے ہوا ہے, خود سے ہوا ہے, تو اس کی ریزن تلاش کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک گلاس میرے سامنے رکھا ہوا ہو, میں گلاس اٹھاؤں اور یہ ادھر دیوار پہ جا کے توڑ دوں, تو آپ کا حق بنتا ہے نا کہ یہ گلاس آپ نے کیوں توڑا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور میرے ذمہ لازم ہے کہ میں اس کی وجہ بیان کروں. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا, تو میں جواب میں کہوں کہ ویسے ہی, تو آپ فوراً بیان سے بھاگ جائیں گے. بھائی ان کو تو کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں لے گئے جاؤ, یہ بیان کرتے پھر رہے ہیں, ان کو تو خود دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہی اٹھا کے گلاس توڑ دیا, تو ہو سکتا ہے ایسے ہی اٹھا کے کسی کی گلا دبا دیں گے. بعد میں ہم پوچھیں بھائی ان کا گلا کیوں دبایا, بولے ویسے ہی. ایسے ہی کسی کے سر پہ ڈنڈا مار دیں, ہم وجہ پوچھیں کیوں مارا, بولے بھائی ویسے ہی. ویسے ہی تھوڑی کوئی کچھ کرتا ہے. جس میں بھی ذرہ برابر حکمت ہوگی, ذرہ برابر عقل ہوگی, وہ ویسے ہی کوئی کام نہیں کرتا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو کائنات وجود میں آئی ہے, یہ اگر اتفاق سے وجود میں آئی ہوتی, ڈاروین کے جو نظریہ ہے, تھیوری ہے, ایسے اتفاق سے سب کچھ ہو گیا ہوتا, تو پھر ہمیں یہ ضرورت تھی یہ جاننے کی کہ اس کا بنانے والا کون ہے اور اس نے اس کو کیوں بنایا. اس سوال کے جواب کی ہمیں ضرورت تھی. بھئی بولنا تو پڑے گا نا. اس سوال کے جواب کی ہمیں ضرورت تھی کہ کیوں بنایا. بھئی بن گئی, ایک حادثہ ہوا, حادثے کے نتیجے میں وجود میں آ گئی, تو ہم پھر آگے جاتے ہی نہیں. تبھی جو ڈاروین کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی ایسا ہی ہو گیا, تب کیا جنت کیا جہنم کیوں بنے, بس لائف کو انجوائے کرو, مزے کرو, 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ. اکبر الہ آبادی کا شعر سنا ہے نا آپ لوگوں نے. انہوں نے اپنے بچے کو خط لکھا تھا, وہ بچہ بڑا ماڈرن ہو گیا تھا, تو انہوں نے اپنے بچے کو خط لکھا, چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا.
4 दिन کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا. تو پھر تو لائف کو بس انجوائے کرنا چاہیے نا. تبھی گورے کہتے ہیں بس انجوائے کرو لائف کو. لیکن اگر یہ کائنات اتفاق سے نہیں بنی، اسے کسی نے بنایا ہے، تو آپ بتاؤ میں اگر ایک معمولی سا کام کرتا ہوں، ایک گلاس توڑتا ہوں، تو میرے ذمہ لازم ہے کہ اس کی وجہ پیش کروں، ورنہ یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی. تو خالق کائنات جس نے ہمیں بنایا وہ ایسے ہی کوئی کام کر سکتا ہے؟ پوری کائنات بنا ڈالی اس نے اور اس کی کوئی ریزن نہ ہو، وجہ نہ ہو، ویسے ہی یہ ممکن ہے؟ بھائی اگر ممکن ہے تو بتائیے. تو اگر یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہے تو اس کی کوئی ریزن، اس کی ریزن میں جانا، اس کے بارے میں غور کرنا، یہ ہمارے ذمہ لازم نہیں ہے. لیکن اگر اس کو باقاعدہ بنایا گیا ہے، خود سے نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس کی کوئی وجہ ہوگی، وہ تلاش کرنا ہمارے ذمے ہے. اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ خود سے بنی ہے یا کسی نے اس کو بنایا ہے. تو یاد رکھیں، جو کام، جب کوئی کام اتفاق سے ہوتا ہے نا، تو اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سے جو نظم و ضبط ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کی مثال ایسے ہے، اتفاق سے فیکٹریوں میں آگ لگتی ہے، اتفاق سے لگتی ہے نا، وہ تار ٹوٹی اور وہ آگ لگی، وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے ایسے دیکھا کہ اتفاق سے ایک بجلی کی تار گری، اس سے آگ لگی، وہ آگ گئی جا کے چولہے میں، اور چولہے میں ایک بریانی پک کے تیار ہو گئی آپ کے سامنے ہے؟ بھائی اتفاق سے آگ لگی، یعنی آسٹریلیا کے جنگلوں میں بھی اتفاق سے آگ لگ گئی نا، وہ درختوں کی رگڑ سے کہتے ہیں لگ جاتی ہے آگ. تو اتفاق سے جو آگ لگی تو وہاں جو بھینسیں اور ہرن گھوم رہے تھے ان کے کباب بن کے آپ کے سامنے آ گئے، بہترین، آپ کو پکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. بتاؤ دنیا میں کوئی ایک اتفاق بھی ایسا کبھی ہوا ہے کہ اتفاق سے یہ ہوا ہو تو اس کے نتیجے میں اتنی اچھی چیز وجود میں آ گئی ہو؟ جاپان کے سائنسدان روبوٹ بناتے ہیں نا، تو روبوٹ بعض دفعہ بیچارہ خراب ہو جاتا ہے اتفاق سے. بنا کبھی ہے اتفاق سے؟ بولو نا بھائی. تو یہ ڈاروین نے ایسا کوئی نظریہ کیوں نہیں پیش کیا کہ یہ جو بے جان روبوٹ ہے، نہ جو ہنستا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کوئی چیز خود سے پکڑ سکتا ہے، نہ اس میں صلاحیت ہے، نہ زندگی ہے، وہ کروڑوں اربوں سال کوئی لوہا پگھلا تھا اور ترقی کرتے 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 پورا ایک روبوٹ کی شکل میں وجود میں آ گیا. اگر ڈاروین کوئی ایسا نظریہ پیش کرتا تو لوگ مان لیتے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ مان لیتے. تو پھر بولے نا نہیں مانتے. بھائی بے جان چیز وجود میں نہیں آ سکتی، جاندار کہاں سے آ سکتی ہے وجود میں؟ جان، حیات کو تو اب تک ڈیفائن نہیں کیا جا سکا ہے کہ یہ حیات ہوتی کیا چیز ہے، زندگی نام کس چیز کا ہے. تو اتفاق سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان میں مینجمنٹ نہیں ہوتی، انتظام نہیں ہوتا، سنوری بھی نہیں ہوتی، بلکہ سنوری بھی جو چیزیں سنور چکی ہیں اتفاقی حادثات کے نتیجے میں وہ چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس کی ایک اور بہترین مثال ہے، آپ کسی فیکٹری میں گئے، وہاں آپ نے دیکھا جو فیکٹری کے جو مالک ہے وہ اپنا ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھا ہوا ہے، مینیجر صاحب دوسرے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی ٹیبل رکھ کے سامنے اور ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اور کچھ مزدور وہاں کام میں لگے ہوئے ہیں، کچھ مال اٹھا کے ٹرک پہ لوڈ کر رہے ہیں، مشینیں اپنی جگہ حرکت کر رہی ہیں. آپ نے جا کے کسی بہت بڑے سائنسدان کو بلایا اور آپ نے اس سائنسدان سے پوچھا یار یہ فیکٹری آپ بتا سکتے ہو کہ یہ کیسے وجود میں آئی؟ وہ جواب میں کہے کہ یار ایک دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے کے نتیجے میں چونا اور سیمنٹ ٹائپ میں جو چیزیں سیمنٹ میں ڈلتی ہیں نا، ریت بجری اڑ کے وہ جناب ایسے ہوتے 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 وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا یار. بھائی کروڑوں سال میں ایسا ہوا ہے، کروڑوں سال میں تو ہو سکتا ہے نا، آپ کے ہاں شاید کروڑوں سال میں ہو گیا ہو ایسا. پھر بارشیں ہوئی تو اس سے گارا بن گیا، پھر کئی جگہوں پہ گارا بنا تو ایک جگہ ایسا ہوا کہ کروڑوں سال ہوائیں چلتی رہیں تو وہ گارے سے ایک خاص طریقے سے تناسب سے چلتے چلتے اس گارے سے اینٹیں وجود میں آ گئیں. اچھا بھائی پھر کیا ہوا؟ بھائی پھر ایک دن کیا ہوا، کروڑوں اربوں سال تک وہ اینٹیں ایسے ہی پڑی رہیں تو اتفاق سے زمین میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طوفان آیا ہوگا جس طوفان سے وہ اینٹیں آپس میں ترتیب سے آ کے جڑ گئیں اور فیکٹری کی ایک دیوار وجود میں آ گئی. پھر کروڑوں اربوں، کیونکہ سائنسدانوں کے پاس ٹائم کی کمی، کوئی گن تھوڑی رہا ہے وہاں بیٹھ کے، وہ جب کہتے ہیں نا انسان اتفاق سے وجود میں، بھی کیسے آ گیا؟ وہ کروڑوں اربوں سال تک ایک جرثومہ تھا، وہ اربوں سال تک پھر وہ مچھلی بنا، پھر اربوں سال پہلے پودا بنا، پھر وہ اربوں سال کے بعد وہ ایک مچھلی بن گیا، پھر وہ اربوں سال کے بعد یہ بن گیا، پھر اربوں سال پہلے بندر بن گیا، پھر اربوں سال کے بعد انسان بن گیا، اور اربوں سال کے بعد اب انسان کے بعد بھی کچھ بن جائے گا. جب آپ کہتے ہیں نا بھائی 10,000 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ انسان ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا 10,000 سال پہلے تھا، تو کہتے ہیں بھائی اربوں سال لگتے ہیں. تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ اربوں سال میں ایک دیوار کیوں نہیں کھڑی ہو گئی بڑی ترتیب کے ساتھ، پھر 4 دیواری، پھر آپ کہتے ہیں اس میں مشین کیسے آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی لاوا پگھلا تھا، اس سے جو لوہا پگھل کے باہر آیا، اس لوہے سے سریا بنا، اس سریے سے چھت ڈلی، اس
یعنی وہ فرضی کہانیاں گھڑتے 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 بنتے بنتے بالآخر ایک دن دھماکہ ہوا تو ایک صاحب جا رہے تھے, وہ دھڑام سے اٹھ کے اپنی کرسی پہ آگے بیٹھ گئے, جن کو فیکٹری کا اونر بنا دیا گیا, مالک قرار دے دیا گیا. تو یہ ممکن ہے کیا عقل سے اس دعوے کو تسلیم کر لینا؟ بولے نا بھائی. ہاں, ایک جگہ فیکٹری تباہ و برباد ہو گئی ہو, ساری برباد ہو گئی ہو, اور وہ جو اونر تھا وہ ادھر مرا ہوا پڑا ہو بیچارہ, اور وہ مینیجر صاحب الٹے اوندھے پڑے ہوئے ہوں, تو آپ پوچھیں یار یہ کیسے ہوا؟ تو اس میں دونوں امکان ہے. ہو سکتا ہے یہ خود نہ ہوا ہو, کسی نے بم رکھ کے دھماکہ کیا ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کوئی حادثے کے نتیجے میں خود بخود ایسا ہو گیا ہو. تو یہ دنیا میں پاگل سے پاگل انسان بھی سمجھتا ہے کہ جن چیزوں میں مینجمنٹ ہوتی ہے, سنوری بھی ہوتی ہیں, وہ خود بخود نہیں ہو سکتی. کچھ دن پہلے ایک ایتھیسٹ آئے بحث کرنے کے لیے نا کہ یہ کیسے یار, یہ مجھے وہ انہوں نے کوئی ڈاروین کے نظریے پڑھ کے نا پاگل ہو گئے تھے وہ بیچارے. تو میں نے ان سے کہہ رہے ہیں یار یہ تو ایک خود بخود ہوا ہے سب کچھ. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ایک جنگل میں ایک آدمی جس نے کبھی, انسان تو بہت پیچیدہ مشین ہے, خربوزے کی میں نے کہا ایسی مثال دیتا ہوں جو بہت ہی سادہ سی مثال ہے. میں نے کہا جنگل میں یا کسی صحرا میں جس شخص نے کبھی پودے سے پھل بننے کا عمل نہ دیکھا ہو, آپ اس کے پاس جائیں اور آپ اس سے کہیں آؤ میں تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں. بھئی کیا جادو ہے؟ بھئی یہ خربوزے کا بیج ہے نا, ابھی دیکھو اس میں جادو کیا ہوتا ہے. جادو یہ ہے کہ جی خربوزے کے بیج کو زمین کے اندر ڈال دیا, پانی ڈالتے رہے, تو اب وہ پوچھ رہا ہے بھئی اب کیا ہوگا, کہنا دیکھنا اب کیا ہوگا. دیکھیں زمین کا کام ہے چیزوں کو کھا کے ختم کر دینا. زمین میں انسان کو ڈالیں گے وہ بھی ختم, زمین میں لوہے کو ڈالیں گے وہ بھی ختم, سونے کو ڈالیں گے وہ بھی ختم. آپ نے کہا کہ میں زمین میں اس بیج کو ڈالوں گا لیکن ختم نہیں ہوگا, دیکھنا عمل کیا ہوگا, الٹا عمل شروع ہو جائے گا. تو زمین میں ڈالا بیج, وہ پوچھ رہا ہے بھئی اب کیا ہوگا, دیکھنا اب کیا ہوگا. اس سے ایک چھوٹا سا ننھا سا پودا نکلا. تو حیران ہوگا نا وہ سامنے والا جس نے کبھی پودے بننے کا عمل نہ دیکھا ہو. آپ کہیں ابھی جادو ختم نہیں ہوا, ابھی دیکھو یہ کیا ہوتا کیا ہے, میں کچھ ایسا منتر پڑھوں گا ابھی دیکھنا ہوتا کیا ہے. تو وہ بیل جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو گئی, اور بڑھنے میں عجیب بات یہ ہے کہ اس کے پاس نہ دماغ ہے سوچنے کے لیے, لیکن اتنی عقل اس کو دی گئی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اوپر کی طرف جانا ہے نا, تو اس میں وہ کومپلیں نکلنا شروع ہوئی, اور جہاں ان کو جگہ ملتی ہے نا, جیسے کوئی آدمی رسی کے ذریعے نہیں کمانڈو اوپر چڑھ رہے ہوتے, ایسے وہ بیل لپٹ لپٹ کر مختلف جگہوں سے اوپر کی طرف جا رہی ہے تاکہ اس کو روشنی ملے اچھی طریقے سے. تو یہ جو صحرا میں رہنے والا آدمی اس جادو سے حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ حیران ہو رہا ہے یار اس کے پاس عقل نہیں ہے, لیکن یہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں ایسے بیل لپٹتی ہے نا, تو یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں ابھی جادو ختم نہیں ہوا, ابھی دیکھنا اور کیا ہوگا. کچھ دنوں کے بعد اس میں خوبصورت پھول نکلنا شروع ہو گئے, اور حیران ہو رہا ہے یار یہ کیا مذاق ہے بھائی, پھول نکل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی ابھی دیکھو منتر, ٹھیک ہے, وہ ہوتا کیا ہے. اس پھول سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ پھول تتلیوں کو, پرندوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے. مائل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ جو ذرے ہیں ان کا ملاپ ہو جاتا ہے, وہ تتلیوں کے ٹانگوں سے چپک جاتے ہیں نا وہ ذرے, جب وہ ملاپ ہوتا ہے تتلیوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے ذریعے سے کیا کام لیا جا رہا ہے, وہ تو پھول کے حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر آتی ہیں اس کی طرف. لیکن ایسا سسٹم جنگل میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے گئے ہیں کہ سارے کام آٹومیٹیکلی ہو رہے ہیں. تتلیاں اپنا کام کر رہی ہیں, مکھیاں اپنا کام کر رہی ہیں, لیکن قدرت ان سے کوئی اور کام لے رہی ہے جو انسان کو بھی نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے. پھر جناب اس میں نیچے آہستہ آہستہ کیا پھل پیدا ہونا شروع ہو گیا. وہ صحرائی آدمی کہہ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, کہہ رہا ہے ابھی تو جادو شروع ہوا ہے, ابھی تو دیکھو ہوتا کیا ہے. پھل ہوتے 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 بڑا ہو کر دوبارہ وہ کیا بن گیا, ایک خربوزہ. تو حیران ہوگا نا وہ کہ بھئی وہ بیج سے ہم نے کیا بنا دیا, خربوزہ. آپ کہتے ہیں ابھی صبر کرو, اصل جادو تو اب شروع ہوا ہے. جب خربوزے کو کاٹا تو جو بیج بویا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر دوبارہ. یہ جو سائیکل ہے, سرکل ہے, کیا اتفاق سے وجود میں آ سکتا ہے؟ یہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی پاگل خدا کی قسم پیدا نہیں ہوا جو کہے کہ چیزیں گھوم کے دوبارہ اپنی اصل حالت میں اس سے اچھے انداز میں آ جائیں. اور پھر جو بیج پیدا ہوا اس میں سے ہر بیج میں ایسے کروڑوں خربوزے پیدا کرنے کی صلاحیت, وہ سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہوئے ہوئے ہیں, اور ہر خربوزے میں پھر ایسے سینکڑوں بیج ہوں گے. میں نے کہا یہ کوئی صرف ایک خربوزے کی مثال دے دی جائے نا, تو جس میں ذرہ برابر عقل ہوگی وہ کہے گا اللہ کی قسم یہ خود سے پیدا نہیں ہو سکتا. انسان کا پروسیس خربوزے سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے. انسان کا جو پروسیس ہے یہ کیسے وجود میں آ گیا بھائی؟ تو پہلے تو اپنے ذہن کو یہ صاف کریں, کلیئر کریں کہ اس کائنات میں ایک نظم و ضبط ہے. الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر واللیل سابق النہار. سورج, زمین سورج کے گرد, اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد, اور ہر کلن فی فلک یسبحون.
اللہ فرماتے ہیں ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. والقمر قدرناہ منازل, چاند کی کیسی ہزاروں سال ہو گئے, چاند کی کیلکولیشن میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا. یہ جو ماہرین فلکیات بتا دیتے ہیں نا کہ 10 سال بعد کس دن کیا تاریخ ہوگی, یہ ماہر فلکیات کا کمال نہیں ہے, یہ چاند کا کمال ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے بارے میں اگر کوئی بتائے کہ میں پہلے سے بتا سکتا ہوں کہ فلاں صاحب جو ہیں 3:05 پہ, یہ جو بھی سفر کے لیے نکلے ہیں تو 3:05 پہ یہ وہاں ہوں گے, تو یہ بتانے والا کا کمال نہیں ہے, یہ آپ کی ٹائم کی پابندی کی علامت ہے. آپ کا شیڈول ایسا زبردست ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹائم کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو یہ جو سائنسدان بتا دیتے ہیں نا کہ 20 سال بعد فلاں سورج گرہن ہوگا, چاند گرہن ہوگا, اور کیا تاریخ ہوگی, کیا دن ہوگا, تو یہ سائنسدانوں کا کمال نہیں ہے, یہ سورج اور چاند کی ایکوریسی ہے, یہ اس کا کمال ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے, وہ اپنے ٹائم سے ذرہ برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی ایکوریسی یہ اتفاق سے وجود میں آ گئی بھائی. اتنا ایندھن سورج خارج کر رہا ہے, اتنا ایندھن, کہاں سے اس میں یہ ایندھن بھرا جا رہا ہے اور کہاں سے یہ گیسیں خارج ہو رہی ہیں, انرجی لگتی ہے نا, یہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے, یہ اتفاق سے ہو رہی ہے, یہ سب چیزیں اتفاق سے ہو رہی ہیں. کیسا عجیب نظام اللہ نے بنایا. تو اگر یہ کائنات میرے بھائی اس میں نظم و ضبط نہ ہوتا تو یہ اتفاق سے وجود میں آتی اور ہمیں اس کی ریزن تلاش کرنے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں پڑی. لیکن اب اس کائنات کی مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں اور قرآن بار بار چیلنج کرتا ہے, ذالک تقدیر, ذالک تقدیر, یہ اندازہ ہے. تقدیر کا آج کی زبان میں ترجمہ مینجمنٹ, یہ اندازے ہیں, یہ خود بخود نہیں ہے, یہ ایک کیلکولیشن ہے. العزیز ایسے بادشاہ کی کیلکولیشن ہے جو غالب ہے, جس طرح سے چاہے نظام کو چلا سکتا ہے. العلیم, اور علم بھی رکھتا ہے, وہ اسے پتا ہے کہ کس چیز کو کیسا بنانا ہے. دیکھیں 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جب بھی آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں, تو آپ کے پاس 2 قسم کی 2 صفات آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں. پہلی صفت, آپ کام لینا, آپ کے پاس پاور ہو, طاقت ہونا کہ مزدوروں سے کام لے سکتے ہو. بھئی آپ بہت بڑے انجینئر ہیں لیکن آپ کی چلتی نہیں ہے, آپ کو کوئی پروجیکٹ دیا گیا کہ یار یہ فیکٹری بنا دو, یہ اسکول بنا دو, یہ پروجیکٹ ہے, یہ سڑک بنا دو. آپ مزدوروں سے کہہ رہے ہیں یار یہ کام کر دو, کہہ رہے ہیں سر میرے پیٹ میں درد ہے, آج میں چھٹی پہ جاؤں گا, آج میں نہیں کروں گا, وہ کوئی بات سن نہیں رہا. تو آپ کتنے بڑے انجینئر ہو, آپ کام کروا سکتے ہیں؟ یا حکومت نے آپ کو اختیارات ہی بہت محدود دی ہوں, آپ کام نہیں کروا سکتے. تو کام تبھی جتنے جو انجینئر ہیں یہ یا ٹھیکیدار ہیں یہ حکومتوں سے رابطہ کرتے ہیں, علاقے کے ناظم کو کچھ کھلائیں گے کچھ, تاکہ اختیارات بڑھیں ہمارے, ہم کام کر سکیں. دوسری چیز ہے جو کام آپ کر رہے ہو اس کام میں بھی آپ کو مہارت ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ محلے کا دادا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, آپ اسے پروجیکٹ نہیں دیتے, چاہے وہ کتنا بڑا دہشت گرد ہو. بھائی پاور تو ہے تیرے پاس لیکن تجھے اس کام کی صلاحیت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جو تمہیں نظم و ضبط نظر آ رہا ہے, اور اس کائنات میں احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, جس چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا بالکل ویسا ہی بنایا ہے, اور اس کو پھر اس کی نیچر کے راستے پر میں نے چلا دیا ہے. تو یہ جو مینجمنٹ تمہیں نظر آ رہی ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو نمبر 1 کسی نے بنایا ہے, نمبر 2 جس نے بنایا ہے وہ بہت طاقتور ہے, یہ کمزور کا کام نہیں ہے, نمبر 3 وہ بڑا زبردست علم رکھتا ہے, اسے پتا ہے کس چیز کو کیسا بنانا چاہیے تھا. شیر کی خوراک اللہ نے گوشت رکھ دی ہے تو اس کو دانت اسی حساب سے دیے ہیں. بکری کی خوراک اللہ نے گھاس رکھ دی ہے, اس کے دانت اسی حساب سے دیے ہیں. ایسا نہیں کبھی کائنات میں ہوا کہ جو گھاس کھانے والا جانور ہے اسے چیر پھاڑ کی صلاحیت دے دی ہو, اور جو گوشت کھانے والے جانور ہیں انہیں منمنانے کی اور ہنہنانے کی صلاحیت دے دی ہو اللہ نے. کبھی ہوا ایسا؟ ایک چیز, جب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا نا کہ اللہ کون ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ میں ڈیفائن کیا, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, کہ جس نے ہر چیز کو بنایا بہترین انداز سے. دیکھیں کسی کمپنی کی کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے تو کمپنی کے ماہر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس نے اس پروڈکٹ کو بہترین انداز سے بنایا کہ نہیں بنایا. وہی گاڑی آپ جاپان کی لے لو, بالکل وہی ماڈل پاکستان سے لے لو, تو فرق ہوگا نا دونوں میں. ایکوریسی کس میں زیادہ ہوگی؟ جاپنی جو جاپان سے میڈ ان جاپان ہے تو وہ زیادہ اچھا بناتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس چیز کو جیسا بنایا اس سے زیادہ اس چیز کو اچھا بنانا ممکن تھا ہی نہیں, ناممکن ہے. شیر میں اللہ نے دھاڑ رکھی ہے, کیوں؟ گوشت ہے نا اس کی خوراک, تو اس کے لیے روب بھی چاہیے, کیونکہ گوشت کھانے کے لیے اس کو شکار کرنا پڑے گا, دہشت گردی کچھ نہ کچھ
اس کو بچانی پڑے گی جنگل میں. اگر اللہ اس کو بکری کی طرح منمنانے کی صلاحیت دے دیتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود لومڑیاں اس کے قدموں میں آ کے گرتی ہیں, ہرن اس کے قدموں میں آ کے گرتے, بھائی آپ ہمیں کھا لیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بکری کو اس کی ضرورت نہیں تھی دھاڑنے کی, دمبے کو ضرورت نہیں تھی, اس کی خوراک گھاس ہے. تو جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں نا, ایک ایک چیز کو بالکل اسی حساب سے بنایا, حتیٰ کہ پرندوں کی چونچ اور اس کا ڈیزائن وہ بھی ہر پرندے کا الگ ہے, ایک جیسی چونچ نہیں ہے. جس پرندے کو سمندر کے گہرائی میں جا کے شکار کرنا ہے اس کو لمبی چونچ دی ہے. جس پرندے کو کی خوراک ایسی ہے کہ اس کو پھلوں کو کھانا ہے نا چیر کے, تو اس کو تھوڑا سا کرو چونچ بنا دی اس کی, تاکہ اس کو کھودنے میں کریدنے میں آسانی ہو. ہر چیز کو, اس پہ تو جتنی ریسرچ ہو کم ہے. جس چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا بالکل ویسا بنایا, اور پھر ثم ہدا, اس کو اس کی نیچر کے راستے پر چلا دیا. اب آپ دیکھیں بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے وہ, کیونکہ اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ دودھ پینا. تو ماں کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت نہیں دی ہے, تو بچے میں پیدا ہوتے ہی نا اسے دنیا کا کچھ نہیں پتا, لیکن اسے یہ پتا ہے کہ میری خوراک کہاں ملے گی اور وہ میرے حلق میں کیسے اترے گی. تو یہ بھائی خود بخود یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. ہمارے جامعہ رشید میں جب یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تحقیق ہو رہی تھی نا, تو مختلف اس کے ماہرین کو بلایا گیا جو ڈیجیٹل کیمرے کو بہت اچھی طرح انہوں نے پڑھا ہے. تو انہی ماہرین میں سے ایک آئے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ تصویر بناتا ہے یہ انسانی آنکھ کو سائنسدانوں نے کاپی کیا ہے. جیسے میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں نا, تو آنکھ کے پردے پہ آپ کی تصویر بن رہی ہے, روشنی کی لہریں ٹکرا کے آئیں گی, آنکھ کے پردے پہ جائیں گی, اور پیچھے وہ برقی لہروں میں تبدیل ہوں گی, اور وہ لہریں پھر دماغ جو ہے نا پیچھے کچھ ایسے آلات لگے ان لہروں کو ریورس کر کے دوبارہ روشنی کی لہروں میں لے کر آئے گا وہ, اور پھر الٹی تصویر بنے گی, دماغ اس کو پھر کیا کرے گا؟ سیدھا کر دے گا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ سائنسدانوں کی ایجاد نہیں ہے, یہ آنکھ کو انہوں نے کاپی کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آنکھ کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ کاپی. کہ آنکھ کیسے بناتی ہے؟ تو بالکل وہی چیز انہوں نے یعنی وہ شیشوں کو اسی لحاظ سے ایڈجسٹ کیا, اور اسی طرح وہ لہریں روشنی کی ٹکرا کے جاتی ہیں اور پھر وہ ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں, پھر وہ پیچھے جا کے ریورس, پورا کہہ رہے ہیں 100% آنکھ کی کاپی ہے یہ. لیکن آنکھ جیسا اب بھی نہیں بن سکا. اور آنکھ میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے میں ایک لینس ہوتا ہے, آنکھ کتنی ہے؟ 2. اس کو ایڈجسٹ کرنا اور زیادہ مشکل کام ہے, کیونکہ ذرا سا ان دو پتلیوں کا فاصلہ ملی میٹر میں بھی کم ہو گیا نا یا بڑھ گیا تو آپ کو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کو ماں کے پیٹ میں, ماں روٹی کھا رہی ہے بھائی, گوشت کھا رہی ہے, انڈے کھا رہی ہے, دودھ پی رہی ہے, اس سے بچے کی آنکھیں بن رہی ہیں, اور ایسے بہترین طریقے سے کھوپڑی میں ان کو فٹ کیا جا رہا ہے, ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے کہ ان دو پتلیوں کا فاصلہ ایسے تناسب کے ساتھ رکھا جا رہا ہے کہ جتنا فاصلہ ہونا چاہیے اس میں ملی میٹر کا 1000واں حصہ بھی فرق نہیں آ رہا, اور ان کو ایسا فٹ کر دیا ہے کہ ساری زندگی وہ فاصلہ تبدیل نہیں ہوتا. ایسا اس کو ایلفی سے جوڑ دیا, سمت بانڈ سے جوڑ دیا, یہ اسکرو ٹائٹ کر دیے کہ یہ ہلے نہیں ہے, کیونکہ یہ ذرا سا ہلا تو اس کو پھر پوری دنیا ہلتی ہوئی نظر آئے گی. پھر میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک ڈاکٹر کے پاس ایک صاحب گئے اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں, میں کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے. ان کو کتنے نظر آ رہے تھے؟ 1 کے 4 نظر آ رہے تھے, تو ان کا تھوڑا سا زیادہ فاصلہ ہو گیا ہوگا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ 2 اینٹوں کو ترتیب سے لگانا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دونوں آنکھیں دماغ میں ترتیب سے فٹ کرنا. تو 2 اینٹیں کبھی اتفاق سے نہیں لگی ہوں گی, یہ 2 آنکھیں کیسے فٹ ہو گئیں؟ بات بتاؤ کہ کاپی آسان ہوتی ہے یا اوریجنل؟ دیکھو چائنا کاپی بناتا ہے نا, سیمسنگ کی درجنوں کاپیاں اس نے مارکیٹ میں پھینکی ہوئی ہیں. اس سیمسنگ کے جو کیمرہ ہے, جو کاپی ہے, اس کے بارے میں کوئی اگر یہ کہے کہ یہ کروڑوں سال سے اتفاق سے وجود میں آ گیا, یہ مان لو گے؟ تو جب وہ نہیں مانو گے تو جو اوریجنل ہے وہ کہاں سے آ جائے گا؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے, تو اوریجنل کیا ہوا؟ اوریجنل کیمرہ کون سا ہے بھائی؟ بولیں تو صحیح نا, انسانی آنکھ اوریجنل ہے. تو آپ مجھے بتاؤ جو کاپی کیا ہوا کیمرہ ہے اس کے بارے میں اگر ڈارون یہ نظریہ پیش کرتا کہ اربوں کھربوں سال میں شیشے میشے آپس میں اتفاق سے جڑ گئے اور پگھل کے ریت شیشہ بنا اور یوں ایڈجسٹ ہو گئے اور اتفاق سے بیٹری آ کے ٹھا کر کے اس میں لگ گئی اور وہ ویڈیو بننا شروع ہو گئی, کوئی مانے گا دنیا میں؟ اس کو تو نہیں مانیں گے. اور جس کیمرے کی کاپی کر کے بنایا گیا ہے جو ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے, روٹی کھا کے بن رہا ہے, دودھ پی کے بن رہا ہے, کوئی گلاسز استعمال نہیں ہو رہے اس میں. عجیب بات ہے نا. دیکھیں ماں پہلے روٹی کھاتی ہے, خون بنتا ہے صرف, جیسے ہی بچہ پیٹ میں آیا
اب ماں روٹی کھائے گی تو بچے کا جگر بھی بنے گا, دل بھی بنے گا, اسی روٹی سے دماغ بھی بنے گا, پھیپڑے بھی بنیں گے, اور ہر چیز بنتی ہے. اور ادھر بچہ باہر آیا تو اب کچھ بھی نہیں بنے گا سوائے دودھ کے. اب بچے کا اسی روٹی میں کیسے کرشمے رکھ دیے بھائی اس نے. جب چاہتا ہے اس روٹی سے بچے کی آنکھ بناتا ہے, جب چاہتا ہے اس روٹی سے بچے کے بال بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے اس روٹی سے ناخن بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے اس سے ہڈیاں بنا دیتا ہے, اور جب ضرورت نہیں رہتی تو اب بچے کے لیے دودھ بناتا ہے اور دودھ بنا کے اس کو ماں کی چھاتیوں میں پہنچا دیتا ہے. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے, قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا جب تم پیدا ہوئے ہو, لیکن اسے یہ پتا چل جاتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور کیسے میرے حلق میں اترے گا. فوراً بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے. وہ بھائی یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ سائنسدان ڈیجیٹل کیمرے کے بارے میں تو نہیں کہتے کہ یہ اتفاق سے وجود میں آیا ہے, لیکن اپنے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم اتفاق سے وجود میں آئے ہیں. وجہ پتہ ہے کیا ہے اس کی؟ وجہ ہے بھائی نہیں معلوم نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خالق وہ خود ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور جب خود کوئی چیز بناتے ہیں تو اس پہ اٹھنے والے سوالات کے ان کے پاس جواب ہیں. لیکن جب اپنے بارے میں یہ کہیں گے ہمیں کسی نے بنایا ہے, تو پھر ایسے ایسے سوالات اٹھیں گے کہ جن کا جواب دیتے دیتے بالآخر ان کو مذہب کو ماننا پڑے گا. مذہب کو ماننے کے نتیجے میں علماء کو ماننا پڑے گا, پیغمبروں کو ماننا پڑے گا, پیغمبروں کو ماننے کے نتیجے میں شراب حرام ہو جائے گی, زنا حرام ہو جائے گا, نائٹ کلب حرام ہو جائے گا, شرک حرام ہو جائے گا, اور یہ جو انہوں نے ایک پوری دنیا میں جو ایک طوفان بے حیائی کا کھڑا ہوا ہے, سود حرام ہو جائے گا. وہ ساری چیز, نماز فرض ہو جائے گی, حج فرض ہو جائے گا, زکوٰۃ فرض ہو جائے گی, اور ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرانا حرام ہو جائے گا, اور بیوی پر شوہر کی اطاعت واجب ہو جائے گی, اور شوہر پر بیوی کا خرچہ واجب ہو جائے گا, اور نظر کی حفاظت فرض ہو جائے گی, اور جو ہے نا غریبوں کا کھانا. یہ اتنے سارے وہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ماننا پڑے گا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخر میں ان کو مذہب کی ضرورت کو ماننا پڑ جائے گا. اور اس سے انسان کیا کرتا ہے؟ جان چھڑاتا ہے. کیونکہ انسان کی عیاشی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے, مضبوط رکاوٹ, وہ کیا ہے؟ مذہب ہے. ہر عیاشی کو حلال کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل موجود ہے, مذہب کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا. کوئی زنا کرنا چاہے دلیل دے سکتا ہے, میں اپنی اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہوں, لڑکی بھی راضی ہے, میں بھی راضی ہوں, اس سے معاشرے میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا, کسی کو کیا تکلیف ہے, بھائی ہم دونوں راضی ہیں, کر رہے ہیں, تو کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ عقلی دلائل سے اس کا جواب دے سکتے ہیں, بھائی جب میں ظلم بھی نہیں کر رہا, وہ بھی راضی ہے, اس کو بھی وہ, اور ڈاکٹر تو اور آپ رپورٹ پیش کر دیں گے, بھائی اگر آپ اپنی شہوت کو کچلتے رہو گے, دباتے رہو گے, اسٹریس میں چلے جاؤ گے, آپ ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے. کوئی بات نہیں, اگر جا کے نائٹ کلب میں تھوڑا بہت پی لی اور تھوڑا بہت انجوائے کر لیا, اس سے اسٹریس ختم ہوتی ہے, ڈپریشن ختم ہوتی ہے. دلائل کی دنیا میں آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. مذہب روکتا ہے, بھائی حرام ہے, بس جب حرام ہے تو اب مذہب اگر صحیح ہے تو اس کا روکنا بھی کیا ہے؟ بولو نا بھائی. اور سائنس کی ڈکشنری میں مذہب کے لیے جگہ نہیں ہے. کسی لیبارٹری میں کبھی ٹیسٹ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے یا نہیں تھے؟ بولو بھائی, کبھی ٹیسٹ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھائی ریسرچ ہو رہی ہے کہ واقعی آخری نبی تھے یا نہیں تھے؟ وہ کہتے ہیں مذہب کو ہٹاؤ, مادی زندگی پہ بحث ہوگی. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان کے خالق کو فرض کر لیا جائے تو پھر بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. وہ سوالات قرآن نے اٹھائے ہیں. اللہ کو پتا تھا یہ سوال فزکس کی کتابوں میں نہیں ہوگا, کیونکہ انسان یہ کتابیں لکھے گا نا, یہ اس قسم کے سوالات مارکیٹ میں لائے گا ہی نہیں. ارے مارکیٹ میں وہی چیز لائی جاتی ہے نا جو بکتی ہے, جس کا آپ کو فائدہ ہو. بھائی آپ مارکیٹ میں کسی دوسرے کی پروڈکٹ لے کر آئیں گے؟ بولو نا بھائی, آپ کی بہت بڑی دکان ہے اور آپ کا ایک برانڈ ہے, آپ جے ڈاٹ کے کپڑے بیچ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, بھائی آپ کا اپنا ایک برانڈ ہے. تو مارکیٹ میں تو انسان کی کوشش ہوتی ہے دوسرے کی پروڈکٹ کو سائڈ پہ لگائے, اپنی لائے, کیونکہ وہ مارکیٹ میں بیٹھا اس لیے. تو جو خواہشات نفسانیہ کے غلام ہیں جو لوگ, وہ جو کتابیں لکھیں گے اس میں اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو یہ جو اللہ کی باتیں ہیں یہ اللہ خود اپنے کلام میں کرے گا, وہ سوالات اٹھائے گا سارے انسانوں سے, پھر ان سوالات کے جواب بھی وہ خود دے گا. تو اس لیے اللہ نے جو سوال اٹھایا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے. یہ سوال کہہ کے اللہ نے چھوڑ دیا. یہ سوال کہہ کے جواب پتہ ہے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی اس سوال پہ بھی غور کر لو, بس باقی تمہاری مرضی کہ تمہارے ذہن میں جواب آتا ہے یا نہیں آتا, یہ تمہاری ہیڈیک ہے. قیامت میں ہم حجت تام کر دیں گے کہ ہم نے تم سے ایک سوال کیا تھا, تمہاری نظر میں وہ سوال اگر غیر اہم تھا تو ٹھیک ہے, چھوڑ دینا چاہیے تھا, اور اگر اہم تھا تو اس کے بارے میں غور کیوں نہیں کیا؟ غیر اہم تھا تو اس کے غیر اہم ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اہم تھا
تو اہمیت ماننے کے باوجود اس کے جواب میں کیوں نہیں گئے؟ تو یہ اللہ نے اپنے بندوں پر حجت کو تمام کر دیا. تو ظاہر ہے کہ دونوں باتیں غلط ہیں. نہ تو خود سے بن سکتے ہیں کیونکہ خود سے چیزیں بنتی نہیں ہیں, بنی ہوئی چیزیں بگڑتی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, پورا ایسا زبردست انسان بن جائے یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم نے خود اپنے آپ کو بنایا. تو واضح جواب ہے کہ پھر بنانے والا کوئی اور ہے, بنانے والا کوئی اور ہے. اب دوسرا, اب میں نے بتایا تھا نا اس سوال کا جواب تلاش کریں گے تو پھر سوال در سوال اٹھتا چلا جائے گا. اس لیے سائنسدان کیا کرتے ہیں, سوال ہی کا شروع میں گلا گھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ بحث ہی ختم کرو, کس نے بنایا, اب بن گیا جو بھی تھا, اب لائف کو انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا. اب اس پہ کام کرو کہ ڈینگی وائرس دنیا میں کیسے ختم ہو, پولیو کیسے دنیا میں ختم ہو, اس پہ تو کرنا چاہیے, اس پہ بھی کام. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے, لیکن یہ تو ایسے ہے جیسے آپ کا کوئی مقصد تھا, آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں, تو سفر کو اچھا بنانے کے لیے بہت ساری لوازمات چاہیے ہوتے ہیں نا. وہ لوازمات آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتے, مقصد تو وہ سفر میں آپ کی منزل کہاں ہے وہ ہے. تو ہماری زندگی بھی ایک سفر ہے. سفر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس میں آپ ایک جگہ نہ ہو. دیکھیں میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں سفر میں ہوں, بولے نا بھائی, کیونکہ میں موو نہیں کر رہا نا. تو اگر ہماری زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا, ٹائم گزر نہ رہا ہوتا, ہمارا ہر آنے والا دن ہم کو قبر کے قریب نہ کر رہا ہوتا, تو پھر زندگی سفر نہ ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم روزانہ گزر رہا ہے, تاریخیں چینج ہو رہی ہیں. 2019 گیا, 2020 آ گیا, کل 24 جنوری, آج جنوری ہے اور کل پتہ نہیں کون سی تاریخ میں, تاریخیں اکثر غلط کر دیتا ہوں. تو اس بار جو بھی ہے, تو جنوری, فروری, مارچ, اپریل, یہ سارے مہینے کیا ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں, ٹائم گزر رہا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ سفر ہے, تو مجھے ایک بات بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا پاگل دیکھا جو سفر میں ہو لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ جانا کہاں ہے؟ بھائی آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, چلائے جا رہے ہیں, چلائے جا, اگلا کہہ رہے کہاں جا رہے ہو, کہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں. بھائی کیوں, پھر نکلا ہوا کیوں ہے؟ کہہ رہے ویسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں لانگ ڈرائیو پہ ویسے ہی انجوائے کرنے کے لیے. تو انجوائے کرنا بھی ایک مقصد ہو گیا نا, تو اس میں بھی تو کوئی ہدف ہوتا ہے نا. یار وہاں جا رہے ہیں, شنواری جا رہے ہیں, یا ذرا ٹول پلازا سے گھوم کے واپس آ رہے ہیں, تو کوئی تو ہدف ہوتا ہے. ہاں راستے میں آپ کبھی سر میں درد ہو رہا ہے تو چائے پینے کی طرف چلے جاؤ گے, طبیعت خراب ہو گئی تو آپ کہو گے چلو یار راستے سے 2 گولی پیناڈول بھی لے لیں. تو وہ راستے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مقصد تک پہنچنے میں معاون اور مددگار تو ہوتی ہیں, وہ بذات خود مقصد نہیں ہوتی. تو دنیا جب ایک سفر ہے, انسان یہاں سے ایک جہاں سے نکل کے کہیں اور جا رہا ہے, تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. درمیان میں پولیو کی ویکسینیشن بھی آ گئی, ٹائیفائڈ کے ٹیکے بھی لگ رہے ہیں تاکہ تمیز سے گزر جائے نا سفر آرام سے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کچھ لوگ ڈاکٹر بھی بنیں گے, اور پھر پیسہ بھی کمانا ہے, بزنس بھی کرنا ہے. تو تمیز آدمی ظاہر ہے جب سفر کرتا ہے تو اس کو گاڑی بھی تو چاہیے نا, سیٹ بھی اچھی چاہیے, تو اس کے لیے پیسہ بھی کما لیتا ہے وہ کہ یار اچھی گاڑی میں سفر کروں, گدھا گاڑی پہ نہ جاؤں, میں پیدل نہ جاؤں. تو ہم نے کیا کیا کہ یہ جو لوازمات تھے ان کو کیا بنا لیا مقصد, اور سفر کا پتہ ہی نہیں کہ جا کدھر رہے ہیں. اپنے آپ ہی کو نہیں پتا, ہر چیز کا پتا ہے کہ یہ کیوں ہے, اپنا نہیں پتا کہ میں کیوں. دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا جس کو اپنے کپڑوں کا پتا ہے کہ یہ کیوں بنے, اپنے جوتوں کا پتا ہے کہ یہ کیوں بنے, اپنے چشمے کا پتا ہے کہ یہ کیوں وجود میں آیا, اور اپنے دانتوں کا پتا ہے کہ یہ کیوں وجود میں آئے چبانے کے لیے, ناک کا پتا ہے کہ یہ سانس لینے کے لیے. اپنی ذات کا نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا. جیسے وہ تھا نا مجھے کیوں نکالا, ان کو یہ نہیں پتا تھا مجھے کیوں نکالا. تو ان پر اتنا تعجب نہیں ہے, تعجب ہم پر ہے کہ ہمیں کیوں نہیں ابھی تک دنیا سے نکالا, اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. تو اب دوسرا سوال جو قرآن نے اٹھایا, پہلا سوال کیا, ہم خلقوا من غیر شیء ام ھم الخالقون, خود سے بنے ہو کسی نے بنایا. اب ساری زندگی ٹکرے مارتے رہے, اس کا اللہ نے جواب نہیں دیا. جواب واضح ہے کہ بھائی نہ ہم نے خود سے بنایا, نہ ہم اتفاق سے بنے, ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی تیسری ذات ہے جس نے ہمیں بنایا. اب دوسرا سوال قرآن نے اٹھایا ہے کہ اس نے بے مقصد بنایا یا کسی مقصد سے بنایا ہے. بے مقصد, پہلا سوال کا تو جواب ہی نہیں دیا نا, وہ تو بہت ہی واضح تھا. دوسرے کا اللہ نے جگہ جواب دیا, وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. فرمایا اگر ہم نے بے مقصد بنایا ہے تو اس کا مطلب ہم محض کھیل تماشا کرنے والے تھے, انٹرٹینمنٹ. جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں نا, ایک بلڈر بہت بڑا بنگلہ بنائے اور بنا کے اس کو توڑ دے. آپ کو بنایا کیوں تھا, کہہ رہے ویسے یار میں فارغ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا ایک بنگلہ ہی بنا دو. تو آپ کہیں گے نا بھائی تو پاگل ہو گیا ہے, سٹھیا گیا ہے, تو اتنا خوبصورت بنگلہ بنایا, اس میں واش روم, کچن اور سوئمنگ پول اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا, جس سے لگ رہا تھا یہاں تو لوگ رہیں گے, اور ویسے ہی بنا کے. تو اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے, کائنات کو بناتا ہے, ایک دن یہ کائنات بھی تباہ ہو جائے گی اور انسان تو بہرحال مر کے ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے بارے میں ممکن ہے
کہ ہم نے انسان کو بنایا مارنے کے لیے, بچے پیدا کر کے مر جاؤ, پھر تمہاری نسل اور بچے پیدا کرے, پھر وہ چلی جائے, پھر وہ اگلے پیدا کر کے, کوئی مقصد نہیں ہے. کیا تم کوئی, میں گلاس یہاں سے اٹھا کے توڑ دوں اور آپ پوچھیں مفتی صاحب کیوں توڑا, میں کہوں ویسے ہی, تو آپ مجھے کمرے سے باہر نکال دیں. تو جب آپ کو میرے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے, تو جو کائنات کا رب ہے جس نے ہم سب کو بنایا, وہ ویسے ہی کائنات کو بنایا اور کوئی مقصد ہی نہ ہو اور ہمارے حوالے کر دے کہ جیسے چاہو اس کو استعمال کرو, جو چاہے کرو, لائف کو انجوائے کرو, نائٹ کلبوں میں جاؤ, لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ, فلمیں دیکھو, ڈرامے دیکھو, جو جس پہ ظلم کر کے مال گھسیٹ لے, جو مرضی کرو, ہوگا کچھ بھی نہیں. میں نے ویسے ہی بنایا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور میں بس انجوائے کر رہا ہوں, میں کائنات کو دیکھ رہا ہوں ہو کیا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک ظن الذین کفروا, یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہیں, فویل للکافرین من النار, اور جو میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. اتنا بڑا تانا مجھے دیا انہوں نے. تو بھائی ویسے ہی نہیں بنایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب کسی مقصد سے بنایا ہے تو وہ مقصد ہے کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس اس سوال کا جواب, ایک تو وہ جواب ہے جو انسان دیتے ہیں, اور ایک وہ جواب ہے کہ جب انسان جواب دینے سے عاجز ہو جائے تو ہم کہتے ہیں, بنانے والے سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ ہی بتا دیں. دیکھو کسی دیہاتی کے پاس کوئی مشین آئے, بڑی زبردست موبائل آیا, جس نے کبھی موبائل نہ دیکھا ہو وہ یوں ہی کر کے دیکھتا رہے گا نا, یار یہ کیا بلا ہے یار. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم بتا سکتے ہو اس موبائل کو کیوں بنایا گیا؟ کوئی سائنسدان نے نا موبائل ایجاد کر کے کسی دیہاتی کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ ذرا غور کرو یہ کیوں بنایا. وہ ادھر ادھر گھمائے گا اس کو. آپ کو پتہ ہے جب پہلی دفعہ کہتے ہیں کسی گاؤں میں گاڑی آئی نا, تو لوگ گھاس پھوس لے کے اس کے پاس آ گئے تھے. یہ بڑا مشہور واقعہ, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, لیکن ممکن ہے کہ یار یہ کوئی گائے ٹائپ کی کوئی چیز ہے, اس کے ٹائر ہیں تو شاید یہ کھائے گی پیے گی. تو آپ کی سمجھ, وہ گنوار کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ یقیناً عاجز آ کے پوچھے گا بھائی جس نے بنایا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں بنایا گیا. وہ بتائیں گے بھائی جیسے آپ بائک خریدتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں, تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بائک پہ لکھا ہوتا ہے 2 آدمیوں کو بٹھا کے لے جانے کے لیے. ہم نے پوری چنچی لگا کے اس کے پیچھے 25 آدمیوں کو بٹھا دیا ہوتا ہے نا. جاپان کی کچھ کمپنیاں یہاں بند ہو گئیں بائکوں کی. میں نے ایک صاحب سے پوچھا یار وہ پہلے تو بڑی اچھی اچھی بائکیں آیا کرتی تھیں, وہ جاپان اب کیوں نہیں بھیجا؟ انہوں نے کہا وہ جاپان کی جو بائکیں کو لوگوں نے پیچھے چنچی لگا کے جب سے چلایا ہے نا, تو جاپان یہ غم برداشت نہیں کر سکا. جاپان یہ غم برداشت نہیں کر سکا, کیونکہ وہ کہہ رہے جس مقصد کے لیے میں نے بنایا ہے, وہ کہہ رہے مجھے آرڈر دیتے میں اس مقصد کے لیے الگ سے کوئی چنچی بنا دیتا نا. آپ نے جو بائک 2 آدمی کو بٹھانے کے لیے 25 آدمی بٹھا کے لے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں تو کیلکولیشن کرتے ہیں نا. ایک چنچی والے سے میں نے پوچھا یار یہ تم نے سوزوکی بائک یہاں لگا دی ہے, پوری پیچھے اتنے لوگ, یہ اس کا انجن تباہ نہیں ہو جائے گا؟ کہتے ہیں ہوتا ہے. کہہ رہے ہم کیلکولیشن کرتے ہیں, 1 مہینے میں انجن بیٹھ گیا تو انجن پہ اتنا خرچہ آ رہا ہے, ارننگ اتنی ہو رہی ہے, تو بیٹھ جائے انجن, ہم نے کیا کرنا ہے. تو بڑا اچھا جواب تھا اس کا, بھائی ہم نے تو پیسے کمانے ہیں نا, انجن بیٹھے یا جو مرضی بیٹھے, بچت تو ہو رہی ہے. تو اب اللہ نے سوال اٹھایا کہ تمہیں بنایا کیوں ہے؟ تو خدا کی قسم ہمارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے, کیونکہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی بنایا اللہ نے کہ ہم بتاتے اللہ ہمیں اس لیے بنا. تبھی چونکہ ہمارے پاس اس کا صحیح جواب نہیں ہے, اس لیے غلط جوابوں کے پیچھے پڑے ہوئے. انگریز سے پوچھیں ہمیں کیوں بنایا, انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا, لائف کو انجوائے کرنے کے لیے بنایا. اداکاروں سے پوچھیں نا آپ, کھلاڑیوں سے, اداکاروں سے پوچھیں, بھائی معذرت کے ساتھ انہوں نے تو وہ ان کو تو مقصد سمجھ میں آ گیا بھائی سعید انور کو, اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ چھوڑ دیا, سمجھ گئے. میں بڑا خلاف ہوں کرکٹ کے. وجہ اس کی یہ کہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, جو میری کیا بات ہے, قرآن کی بات ہے, اس میں جو چیز بہت بڑی رکاوٹ ہے نا وہ کھیلوں کا میں انہماک. دیکھیں فتوے کی روح سے ہر چیز ناجائز نہیں ہوتی, فتویٰ تو ایک لگا بندہ اصول ضابطے کا نام ہے, لیکن کچھ چیزیں اسلام کے مزاج کے بالکل اگینسٹ ہوتی ہیں. ڈراموں فلموں میں لوگوں کا اتنا ٹائم ضائع نہیں ہوتا جتنا بین الاقوامی جو میچز ہو رہے ہیں اس کو دیکھنے میں گھنٹے, پھر دیکھنے کے بعد کئی مہینے اس پہ تبصرے. ادھر اللہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بیان کر رہا ہے, میں نے آدم کو پیدا کیا. فرشتے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, فرشتے پوچھنے اللہ کیا ضرورت ہے تجھے, اللہ فرماتے ہیں عالم ما لا تعلمون, تمہیں نہیں پتا میں اس کے بارے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اتنا پروٹوکول دیا کہ فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو, بڑی عجیب مخلوق پیدا کر رہا ہوں. فرشتے اگر یہ ہمارے گیند اور بلے اور چوکے چھکے, اللہ وہ کہیں گے یا اللہ یہ اس لیے ان کو تو نے مسجود بنایا ہمارا. چلو انٹرٹینمنٹ کے لیے کھیل حرام نہیں ہے, وہ تو کبھی بھی کھیلا جا سکتا ہے, لیکن اس کو اتنی اہمیت دینا, انڈیا اور پاکستان کی میدان میں جنگ ہو جائے نا, اس میں جیتنے پر ایسے لوگوں کے جذبات نہیں ہوتے جتنے گیند اور بلے پہ جذبات ہوتے ہیں. اتنا زیادہ اس کو کھیل سمجھنا چاہیے. جیسے محلے میں پھیلا, تھوڑا سا ہارے جیتے, ہنسی ہلا گلا ہو گیا, ختم ہو گیا. انسان کو ایک ذہنی تفریح چاہیے بس, اس سے زیادہ کھیل کی اہمیت بولو بھائی نہیں ہے اسلام میں.
اس پہ انٹرویوز آ رہے ہیں, جناب آپ بتائیے کہ وہ پاکستان کیوں ہارا. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ میں نے تو پہلے مشورے دیے تھے, لیکن وہ ٹیم کے جو کوچ تھے وہ یا جو کیپٹن تھے وہ اصل میں ڈپریشن میں گئے ہوئے تھے. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی, گیند ہے وہ ادھر کو لگ گئی تو چھکا ہو گیا, نہیں لگی تو ادھر سے نکل گئی, اتفاق ہے وہ. تو اس کو اتنی زیادہ جیسے کوئی میدان جنگ میں آپ, تو یہ اتنا زیادہ دل کی دھڑکنیں جو دھڑک رہی ہیں نا لوگوں کی, تو میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. اللہ پوچھیں گے کہ تجھے میں نے مسجود ملائکہ بنایا اور تو نے ایک لا یعنی چیز کو جو ایک محض انٹرٹینمنٹ تھی اس کو تو نے اتنی اہمیت کیوں دے دی. لوگ جذبات میں رو رہے ہوتے ہیں, بے ہوش ہو رہے ہوتے ہیں, نمازیں تو چھوڑتے ہی ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے, میری رائے یہی ہے, اس کو نہ دیکھا کریں. میں نے جب الحمدللہ ٹیلی ویژن جب چھوڑا ہے نا تو کرکٹ بھی چھوڑ دیا تھا, حالانکہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ کوئی حرام ہے. ہم نے کہا بھائی یہ تو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے, یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. اور میں نے تبلیغ والوں کو دیکھا ہے وہ کہیں سے فتویٰ نہیں لیتے, لیکن وہ نہیں دیکھتے میچ. جو صحیح جڑے ہوئے ہیں نا, جو صحیح, حالانکہ ان کو کسی مفتی نے نہیں بتایا ہوتا کہ نہ دیکھو, لیکن وہ چونکہ بار بار ایک چیز کو, ہم آئے ہیں دنیا میں دین کے لیے, ہم آئے ہیں اللہ کی, وہ اتنا ریپیٹ کرتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے. وہ پھر ہر وہ چیز جو مقصد حیات سے ہٹانے والی ہو اس کو خود بخود اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں. تو ہر چیز مسائل سے نہیں پتہ چلتی, کچھ جب آدمی دین پر آتا ہے اور جو مقصد حیات کو پہچانتا ہے تو کچھ چیزیں اس کو خود بخود ختم کرنی پڑتی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, میرے ویژن تک, میرے مقصد تک پہنچنے میں یہ چیزیں رکاوٹ ہیں. یاد رکھیں کھیل کے مخالف نہیں ہے علماء, کھیلنا تو ضروری ہے, انٹرٹینمنٹ بھی جائز, جو تفریح ہے وہ میرے تو بیانات ہیں اس پہ جائز لو فری. ہم نے تو نام ایسا رکھا کہ آدھی انٹرٹین تو آپ نام صحیح ہو جائے نا, جائز لو فری, ٹھیک ہے نا. ہم تو کہتے ہیں صرف کھیل نہیں ہے, لو فری بھی کر سکتے ہیں آپ. لو فری پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے تفریح, ایک ہوتی ہے لو فری. جب انسان کا دماغ تھک جاتا ہے دن بھر کام کر کے, مختلف دماغی کام, تو اس کو تھوڑی بہت لو فری بھی کرنی. تفریح میں آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں. لو فری میں جب آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا, وہ لو فری ہے بھائی یار آپ بالکل. کیونکہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تفریح کے لیے, اس میں بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے, یار اتنے بجے پارک پہنچنا ہے, اتنے بجے سوئمنگ پول پہنچنا ہے, اتنے بجے پتہ نہیں بند نہ ہو جائے, گاڑی بھگا رہا ہے, یہ بھی ٹینشن ہے. لکھ لو, ہم اب دبئی میں تھے, ہمارے ایک دوست نے ہمیں بلایا, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو اب وہ صبح نکل رہے ہیں فلانے پارک جانے کے لیے, تو وہ اتفاق سے بند ہو گیا, لیٹ پہنچے. تو مجھے کہنے لگے یار, میں نے کہا بھائی میں جب نکلا تھا نا تو میرا مراد پکنک یا تفریح نہیں تھی, میری نیت لو فری کی تھی, ٹھیک ہے نا. ہم نے پہلے سے نیت کیا کر لی تھی, لو فری کی, کہ بھائی کوئی کام نہیں ہے, یہاں دماغ کو فریش رکھنا ہے, تو ٹینشن نہیں لینی ہے. تو یہ ٹینشن بھی نہیں لینی ہے کہ اتنے بجے پارک پہنچنا ہے, بس نکل گئے, یہی لو فری. تو ہم تو اس کے قائل ہیں بھائی. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کھیل کے خلاف ہیں, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, حد ہوتی ہے, اور اس کو بہت زیادہ اہمیت. لو فری کے چکر میں آپ کروڑوں کا نقصان تھوڑی کرو گے, آپ اپنا ٹائم تھوڑی برباد کرو گے, جو اہم کام ہے وہ بھی آپ چھوڑ دو, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ہاں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے, کیونکہ انسان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے, لہذا کوئی زنا میں لگ گیا, کوئی شراب میں لگ گیا. آپ دیکھیں جو قوم دنیا میں جن کے ہاں بہترین نفسیاتی ڈاکٹر ہیں, ہمارے ہاں کے جتنے نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں نا, ان میں جو زیادہ ماہر وہ ہیں جو یورپ سے پڑھ کر آئے ہیں. ایسا ہی ہے نا, میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے ملا ہوں جو یورپ سے پڑھ کر آئے ہیں نا, وہ یہاں کے ڈاکٹروں کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی ان کو کیا پتا, وہ تو یورپ تو بہت آگے جا چکا ہے اس فیلڈ میں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جن ڈاکٹروں سے آپ پڑھ کر آ رہے ہو وہ اپنی قوم کی کو اسٹریس سے اور ڈپریشن سے نہیں نکال سکتے. سب سے زیادہ خودکشیاں ان کے یہاں ہو رہی ہیں, سب سے زیادہ ڈپریشن کی گولیاں وہ کھا رہے ہیں, سب سے زیادہ خودکشیاں ان کے یہاں ہو رہی ہیں. پہلے تو میں مذاق سمجھتا تھا, مجھے ایک صاحب نے بتایا, اور کہ میں نام نہیں لوں گا کسی کنٹری کا, انہوں نے بتایا کہ اتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں کہ باقاعدہ ویب سائٹس بن چکی ہیں, کیونکہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا تو لوگ وہ اسی کو بزنس بنا لیتے ہیں. تو اب خودکشی کرنے والے اتنے ہو گئے کہ انٹرنیٹ پہ بہت سے لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے کہ کیا آپ مرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب جی میں ہے تو ہمارے پاس آپ کو مارنے کے درج ذیل بہترین طریقے ہیں. اجتماعی سطح پہ مرنا چاہتے ہیں آپ جیسے اور بھی کچھ ٹینشن زدہ لوگ ہیں تو اس کا بھی ایک الگ سے انتظام ہے, اور اگر آپ اکیلے مرنا چاہتے ہیں اور گارنٹی کے ساتھ مریں گے آپ بتاؤ یار, وہ قومیں آپ کو پتا ہے دنیا میں نام نہیں لینا چاہتا, آج کل میرے باہر سفر بھی ہو رہے ہیں تو بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ادھر تو ہمارے بارے میں یہ بول رہا تھا, اب ویزا لینے آ گیا. تو ایسے ملک جو ٹینشن فری ہیں لیکن انہی میں سب سے زیادہ ٹینشن ہے. وجہ کیا ہے کہ جو چیز جس کے لیے بنی ہوتی ہے اگر آپ اس کو اس کے علاوہ کسی اور کام میں لگاؤ گے تو یہ فطرت سے بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ اور نیچر سے جب آپ بغاوت کرتے ہو تو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. دیکھو شیر جو ہے نا جنگل کا بادشاہ, اسے چڑیا گھر میں جنگل والا ماحول دینا پڑتا ہے, ایئر کنڈیشن اور صوفے لگا کے اس کو سکون
نہیں ملے گا. اب آپ نے چڑیا گھر سے زو میں آپ شیر لے کر آ گئے, آپ نے کہا یار وہاں بیچارہ ایسے ہی پڑا رہتا تھا, کانٹے بھی لگ سکتے تھے, یہاں کارپیٹ بچھا کے صوفہ اور ایل ای ڈی بھی لگا دیا آپ نے, ڈاکومنٹری بھی لگا دی, صحیح ہے نا, اور جناب وہ ایئر کنڈیشن روم, تو شیر تو تھوڑے دنوں میں مر جائے گا نا, پاگل ہو جائے گا وہ. تو بالکل اسی طریقے سے انسان کی بھی ایک نیچر ہے. وہ نیچر کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. وہ نیچر اسلام کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. تو یہ اس سے ہٹے گا تو لازماً ڈپریشن میں جائے گا, اسٹریس میں جائے گا, خودکشیاں کرے گا. یہ تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے, کیونکہ سفر میں جب پتہ ہی نہیں ہے کہ منزل کیا ہے, وہ اسی چائے کے کھوکے کو منزل بنا رہا ہے. کبھی جناب وہ گولے گنڈے والا نظر آیا تو وہاں اتر کے گولا گنڈا کھانا شروع کر دیا, یہی میری منزل ہے. وہ ساری زندگی یہ غیر مسلم بیچارے منزل تلاش کرنے میں گزار دیتے ہیں. تو اللہ نے سوال اٹھایا کہ کیوں پیدا کیا. اس کیوں کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ کیوں کا جواب وہی دے سکتا ہے جس نے بنایا ہے. تو اللہ فرماتے آؤ ہم بتاتے ہیں ہم نے تمہیں کیوں بنایا. پہلے اللہ نے پوری کائنات کی وجہ بتائی کہ میں نے پوری کائنات کو کیوں بنایا. ایک آیت ایسی جامع اللہ نے نازل کی, فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. کیا عجیب مبالغہ اس آیت میں. فرمایا جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمینوں میں, جمیعاً تمام کا تمام. حالانکہ جب اللہ نے کہہ دیا جو کچھ آسمانوں میں تو تمام ہو گیا نا, پھر جو کچھ زمین میں تو بھی تمام ہو گیا, پھر جمیعاً تمام کا تمام. تو میں حیران ہوتا تھا اتنی تاکیدیں اللہ نے کیوں لگائی ہیں. اس کا جواب ایک دن ذہن میں آیا کہ اگر ایک چیز بھی اس کائنات میں ایسی ہو گئی نا جس کی اللہ نے پیدائش کی ریزن نہیں بیان کی, تو یہ الزام کس پر ہے؟ اللہ پر, کہ اللہ تو نے فلاں چیز بلا وجہ پیدا کر دی. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک چیز بھی نہیں, ایک ذرہ بھی نہیں. جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمینوں میں, پورا مکمل ایک چیز بھی مستثنا نہیں ہے اس سے. سخر لکم تمہارے لیے بنایا ہے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے, انسان اور جنات. تو پوری کائنات کا مقصد تو اللہ نے دو لفظوں میں بیان کر دیا, اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. سمندر سے کتنے ٹنوں من مچھلیاں ہم نکال لیتے ہیں, ان سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں. سمندر کی مچھلیوں نے کبھی احتجاج کیا ہے بھائی؟ بکرا جب دو دانت کا ہوتا ہے خود تو ساری زندگی عیاشی کرتے رہتے ہیں, ابھی جب بیچارہ جوان ہوا, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, بد نظری بھی نہیں کرنے دیتے ہیں, اور فوراً کاٹ کے کیا کر دیتے ہیں, کھا جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی, یہ بھی تو ایک مخلوق ہے. ممکن ہے کوئی کہے بھائی یہ جانور پر, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جانور کو کاٹنا ظلم ہے کیونکہ یہ انسان اپنی خدمت کیوں لے رہا ہے. تو بھائی اگر کاٹنا ظلم ہے تو پھر جانور پہ سواری کرنا بھی ظلم ہے, جانور پہ بوجھ لادنا بھی ظلم ہے. گدھے سے پرمیشن تھوڑی لی جاتی ہے کہ ہم آپ پہ بیٹھ کے جائیں, گھوڑے سے پرمیشن تھوڑی لی جاتی ہے, وہ تو بیٹھ جاتے ہیں. بلکہ گھوڑا تو سرکش ہوتا ہے, اس کو سدھارنا پڑتا ہے, مار پیٹ کے اس کو قابو میں لانا پڑتا ہے, تو پھر یہ بھی ظلم ہے. لیکن اگر یہ ظلم نہیں ہے, اس لیے اس کا کیوں جواب اس کا یہ کہ بھئی یہ گھوڑا گدھے کس کے لیے پیدا کیا اللہ نے؟ ہمارے لیے. تو پھر کاٹ کے کھانا بھی ظلم نہیں ہے. تو ہمارے لیے کا مطلب ہے اللہ نے فرمایا جس طرح سے چاہو فائدہ اٹھاؤ. یہ پوری کائنات بنی کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے. اگر یہ جواب غلط ہے تو بھائی اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا جواب لے کر آؤ. دوسرا جواب, بعض دفعہ کسی کے دعوے کی بہترین دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ دعویٰ غلط ہے تو صحیح دعویٰ پیش کر دو. بھائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں 1 لاکھ نہیں کھائے. آپ کہتے ہیں پھر بتا دو کتنے کھائے ہیں, کہہ رہے پتہ نہیں کتنے کھائے ہیں. تو پھر عدالت میری بات مانے گی نا, یا تو تم کوئی فگر بتاؤ بھائی 1 لاکھ نہیں 1.5 لاکھ بولو, 2 لاکھ بولو. آپ خود بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سک رہے تو پھر مدعی کے دعوے کو مانا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرا یہ دعویٰ غلط ہے تو پھر تم بتا دو کیوں پیدا کیا. بھائی ساری کائنات کس کے لیے بنائی میرے بھائی؟ اس میں کچھ اشکالات ہوں گے کہ بھئی یہ تو اس کائنات میں تو نقصان دہ چیزیں بھی ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کوئی چیز کائنات میں بیکار نہیں ہے. وہ نقصان بعض دفعہ پہنچا دیتی ہیں لیکن ان کو پیدا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا گیا. ہر چیز کائنات میں کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے.